نے اپنے ایک خلیفہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کو پانی پت کرنال بھیجا اور فرمایا جاؤ تم وہاں رہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فیض پہنچاؤ۔ چنانچہ ترک صاحب رحمت اللہ علیہ جب پانی پت کرنال میں تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا اپنے خادم کے ہاتھ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے گلاب کے پھول کی پتیاں دودھ پر ڈال دی اور پیالہ واپس کر دیا۔ ترک صاحب رحمت اللہ علیہ یہ صورت دیکھ کر ہنسے۔ خدام نے پوچھا کہ آپ کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ حضرت قلندر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجنے کی غرض یہ تھی کہ حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ علاقہ مجھے دیا ہے اور یہاں آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ گویا جس طرح پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے اسی طرح یہ جگہ بھی بھری ہوئی ہے۔ مگر بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے گلاب کی چند پتیاں دودھ پر ڈال دی اور واپس کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں پانی پت کرنال میں اس طرح رہوں گا جس طرح دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں گلاب کی پتیاں تیر رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت قلندر صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی اس معاملے کو پوچھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد دونوں بزرگ اس علاقے میں مقیم اللہ کے بندوں کو فیض پہنچاتے رہے اور ان میں محبت کا سلسلہ قائم رہا۔ خواجہ شمس الدین ترکستان کے رہنے والے تھے۔ والد کا نام خواجہ احمد یسوعی تھا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ خواجہ ترک رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے تو پہلے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے چند سال کے بعد کلیر شریف حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، جہاں 11 سال آپ خدمت کرتے رہے۔ 11 سال کے بعد یاس الدین بلبن کی حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت اختیار کی۔ حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کو پانی پت کرنال جانے کا حکم دیا اور دودھ والا واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ پانی پت کرنال کے ایک بڑے رئیس نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار چلے جا رہے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کی نظر ان پر پڑی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا سوار ہے اور کیا گھوڑا ہے؟ اتنا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جلال الدین صاحب گھوڑے سے اتر پڑے۔ حضرت قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، حالت بدل گئی تھی، کسی بات کا ہوش نہیں تھا، برسوں جنگل میں مصروف اور ریاضت رہے۔ مدت کے بعد واپس خدمت میں لوٹے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مرید کیا اور خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا وہاں کی خدمت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ حضرت جلال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ ترک صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے سفر فرما گئے اور جلال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ فرینڈز، مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔